علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 32 میں آیت نمبر 178 178 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 31 میں ہم نے آیت نمبر 175 سے 177 تک کی تلاوت کی، 175 سے 177 تک اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس قرآن مجید میں کیا کلام کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا فصل ہے اور مختصراً پیچھے کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ربط بھی بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہود و نصارہ سے کے حوالے سے جو باتیں بیان کر رہے تھے ان کو روک کر اب اہل ایمان کو دین کے بارے میں بتانا شروع کیا، جس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت سے کی، توحید سے، عقیدہ توحید سے کیا کہ کہ وہ خدا، وہ معبود برحق ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو اور وہی تمہیں ساری نعمتیں تمہیں ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دوسرے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلت اور حرمت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے نظریات کی تصحیح کی، ان کے نظریات ٹھیک کیا اور انہیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکی کے بارے میں بتایا کہ جو نیکی ہے وہ سمتوں میں نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یتیموں، مسکینوں، اقربا یعنی کہ رشتہ داروں، والدین اور سوال کرنے والوں سے، اور اس کے علاوہ مسافروں سے، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنا، اور اس طرح دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی اصل میں یہ ہے، یعنی کہ اپنے رخ کو کسی بھی سمت پر کر کے یہ سمجھ لینا کہ تم تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھا نقطہ بیان کر رہا ہے دین کے حوالے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں سے جو ہے آیت نمبر 178 سٹارٹ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتا رہا ہے، شریعت کے حوالے سے بتا رہا ہے، تو اسی ذیل میں اب یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے کہ مطلب انسان لڑتا ہے اور ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہاں پر اس کی تصحیح کی ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو یہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی قتل کر دیا گیا ہو تو اس کے حوالے سے تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، تو اس کے لغوی معنی یہ ہو گئے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا تو اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اگر اس نے ناک کاٹی ہے تو اس کی بھی ناک کٹے گی، اگر اس نے کان کاٹے ہیں تو اس کا بھی کان کٹے گا، اگر اس نے اس کو جان سے مارا ہے تو وہ بھی جان سے جائے گا۔ تو اس لیے قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلنا، یعنی کہ جو قاتل ہے اسی کے نقش قدم پر چل کے اسی کے ساتھ وہی کیا جائے، وہی سلوک کیا جائے جو کہ اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے، الا یہ کہ اگر مقتول کے ورثہ اسے معاف کر دے دیت کے معاملے میں تو وہ ایک الگ سچویشن ہے، لیکن طریقہ وہی ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ تم پر فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص فی القتلی مقتولوں کے بارے میں قصاص کو، الحر بالحر اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو وہی آزاد اس کے بدلے قتل ہوگا، والعبد بالعبد اور اگر غلام نے یہ حرکت کی ہے تو غلام جو ہے اس کے بدلے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، والانثى بالانثى اگر عورت نے کیا ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اس میں ایک تخفیف، ایک آسانی پیدا کر دی کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے، قاتل کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کسی بھی معاملے میں، یعنی کہ اللہ مقتول کے جو ورثہ ہے ان کو یہاں پر اخی ہی کہا گیا ہے
کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی گئی ہو، یعنی کہ مقتول کے ورثہ کی طرف سے اسے کوئی رعایت دے دی گئی ہو، تو فاتباع بالمعروف، تو دیت کے معاملے میں جو تصفیہ ہے وہ دستور کے مطابق ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیت کا قانون یہاں پر فکس نہیں کیا، اسے معاشرے اور دستور پر چھوڑ دیا ہے کہ تم دستور کے مطابق پھر جو بھی دیت کو طے کرو یہ آپس میں پھر معروف طریقے کے مطابق طے کر لو. تو اللہ فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف، تو دیت کا تصفیہ معاشرے کے دستور کے مطابق کر لو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اسے ایک اچھے طریقے سے ادا بھی کر دو. یعنی کہ اگر وہ اجناس یا مال کی شکل میں ہو تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدھا مال دیا پورا نہیں دیا، یا اچھا مال نہیں دیا برا مال دیا، تو اس سے جو ہے ورثہ کو یہ فیل ہو، مقتول کے ورثہ کو یہ احساس ہو کہ یہ تو صرف اپنی جان اپنی گردن چھوڑانا چاہ رہے تھے، اب جب دیت کا وقت آ گیا تو یہ اسے اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے جس طریقے سے انہیں ادا کرنا چاہیے. تو اسے اللہ فرماتا ہے وہ اور اسے ادا کرے، جو قاتل ہے وہ اسے ادا کرے بے احسان، اچھے طریقے سے. تو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے اس کے جو شرمندگی کا عنصر ہے وہ غالب رہنا چاہیے. اور اس میں جو ہے اس کا طریقہ دیت میں جو سب سے بہترین ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے بچے ہیں ان کی کفالت کے حوالے سے اگر کوئی طے کر دیا جائے تو وہ جو ہے وہ ایک اچھا ہوگا، بس بنسبت یہ کہ ایک لم سم مال لے لیا جائے. لیکن یہ مقتول کے ورثہ پر ہے کہ وہ کیا طے کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور ایک آسانی ہے، تخفیف ہے، چھوٹ ہے، ایک آسانی ہے تمہارے لیے. پھر اللہ فرماتا ہے یعنی کہ ادا کرنے کے بعد، دیت کو ادا کرنے کے بعد، فمن اعتدی بعد ذالک، دیت کو ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جو بھی زیادتی کا مرتکب ہوگا فلہ عذاب علیم، تو اللہ فرماتے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ اگر قاتل کی طرف سے بھی دیت ادا کرنے کے بعد اس نے پھر ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی سکیمز جو ہے نقصان پہنچانے کی کوئی دوسری سکیم شروع کر دی تو اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے تو ایسے صورت میں دردناک عذاب ہے. اور دوسری صورت میں اگر مقتول کے ورثہ نے یہ سوچا کہ چلو ایک مرتبہ دیت لے لو اس کے بعد جو ہے ہم اپنا بدلہ اتارتے ہیں، تو یہ بھی اس کو بھی اللہ نے اعتدا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایک زیادتی ہوگی مقتول کے ورثہ کی طرف سے. تو اور اس کا انجام پھر اللہ فرماتا ہے عذاب علیم. تو اللہ فرماتا ہے فمن اعتدی بعد ذالک، پس دیت ادا کرنے کے بعد دونوں پارٹیوں کی طرف سے اگر کسی نے زیادتی کی اس کے بعد تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب ہے. تاہم اللہ فرماتا ہے یہ جو دیت ہے یہ قصاص جو ہے معافی کا اور اس کے بدلے جو تم دیت وصول کر رہے ہو یہ تمہیں تو الاؤ ہے. تاہم اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو آگے کے، تاکہ تم ڈرو اس جو ہے اس طرح کی حرکت کرنے سے. یعنی کہ معاشرے میں ایک خوف بیٹھ جائے کہ کوئی جو ہے کسی کی زندگی نہ لے سکے. تو یہی اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیونکہ اگر ایک شخص کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ دیت کی صورت میں اس کی جان بچ سکتی ہے تو وہ ایک طریقے سے اس کے اندر شیطان ایک جو ڈر کا خوف ہے وہ نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں یہ ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی، اگر میں نے کسی کی زندگی لے لی تو دیت کا قانون موجود ہے اور میں جو ہے پیسے دلا کر اپنی جان چھڑا سکتا ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ قصاص میں جو ہے تمہاری زندگی، یعنی کہ اگر تم اس موت کے بدلے اس کا موت کا ہی فیصلہ کر دو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایک خوف بیٹھ جائے گا اور کوئی بھی دوسرے کی جان کو جو ہے ہلکے میں نہیں لے گا.
تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی اے عقل والو، اگر تم غور کرو تاکہ تم پرہیز کرو، تاکہ تم ڈرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے اگر کسی کو موت کا خدشہ لاحق ہو جائے، یعنی اسے پتہ چل جائے کہ وہ کچھ عرصے میں فوت ہونے والا ہے، وہ کیا فرض کیا گیا، ان ترک خیرن، اور وہ جو ہے اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہو۔ اللہ فرماتے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے اگر کسی کو موت کا اندیشہ ہو اور وہ اپنے طرف سے کوئی مال چھوڑ رہا ہو۔ خیرن یہاں پر مال کے لیے آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ نے اسے خیر سے تعبیر کیا ہے، بشرط یہ کہ اس کا حق ادا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، صدقہ جو ہے وہ جو ہے حق ادا کیا جائے، رشتہ داروں کو اس میں سے دیا جائے، سائل کو دیا جائے۔ تو اگر یہ سب کچھ دیا جا رہا ہو تو پھر ایسے مال کو خیر کہا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر کسی شخص کو موت کا اندیشہ لاحق ہو گیا ہو، کہ اسے پتہ چل گیا کہ اب اس کی زندگی کچھ ہی عرصے باقی ہے اور اس کے پاس کچھ مال ہے، تو فرض کیا گیا ہے وہ یہ کہ نل وصیت للوالدین، کہ وہ اپنے مال میں سے والدین کو بھی کچھ وصیت کر جائے، والاقربین والاقربین بالمعروف، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دستور کے مطابق کچھ وصیت کرتا چلا جائے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت بھی مال جو ہے صرف اولاد میں تقسیم کر دی جاتی تھی، جس طرح کہ آج کے دور میں ہے کہ جب بھی کوئی وصیت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں صرف جو مال ہے وہ اولاد میں، اگر آدمی مرا ہے تو وہ مال جو ہے صرف اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے اور بیوی میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پہ تقریباً یہی قانون تھا، بیوی کا اس میں ذکر نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف مال تمام کا تمام اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ اس کی زندگی تھوڑی باقی ہے اور اس کے پاس مال ہو، تو وہ وصیت کرتا ہوا چلا جائے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، جو اس وقت دستور ہوگا اس کے مطابق اپنے رشتہ داروں والدین کے لیے بھی وہ جو ہے مال میں سے وصیت کرتا چلا جائے۔ اللہ فرماتے حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اچھا، تو اب جو ہے یہ تو شروع کے احکامات تھے، کیونکہ مدینے میں نئے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دستور معاشرے پر چھوڑ دیا کہ تم لوگ خود اس کے معاملے میں جو ہے تصفیہ کر لو کہ کتنا تم لوگوں نے وراثت چھوڑنی ہے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے۔ تاہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں وارثوں کے حقوق بیان کر دیے، جس میں اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کا بھی بیان کر دیا، والدین کا بھی بیان کر دیا، اور بیوی کے حوالے سے بھی نان نفقہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب مزید جو ہے وہ جو حقوق ہے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کے حوالے سے اب جو دستور ہے وہ باقی نہیں رہا۔ تو یہ اس حوالے سے آیت منسوخ ہے، کیونکہ سورہ نساء کے آیات میں اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ جب ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیاتوں کی تلاوت کریں گے اور وراثت کے حکم کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پر چونکہ مدینے میں ہجرت ہو گئی تھی، صحابہ کرام آ گئے تھے مکے سے، انصار مہاجرین آ گئے تھے، اور یہ انصار اور مہاجرین کے حوالے سے ایک عام حکم دے دیا گیا کہ جب بھی اگر تم لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہو جائے اور تم مال چھوڑ رہے ہو تو اس میں سے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق کچھ پیسے ان کے لیے بھی مال میں سے وصیت کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ اللہ نے متقیوں کے لیے یہ لازم کر دیا ہے۔ تاہم سورہ نساء میں جن وارثوں کا ذکر ہو گیا ہے، پھر بتا دیتا ہوں، اس کا اب اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاملہ اگر کوئی ماموں، بھانجا، بھتیجا یا بھائی بہن کے حوالے سے اگر اولاد ہے تو بھائی بہن کے حوالے سے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں، وصیت کی جا سکتی ہے، ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تاہم جہاں تک باپ بیٹا، ماں باپ، بیوی کا ذکر ہے تو ان کے وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو بھی اس وصیت کو بدل دے اس کو سننے کے بعد،
تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ اس شخص کے اوپر ہوگا جو اس نے اس وصیت کو بدل دیا. یعنی کہ اگر کوئی مطلب اس کے کئی صورتیں ہو سکتی ہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی پیسے دے دلا کے وصیت اس شخص سے تبدیل کر دے، تو اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وصیت تبدیل کرنے والے نے وصیت کو بتانے والے نے، جس کو وصیت کی گئی تھی اس کو بتانے والے نے اس وصیت میں ترمیم کر دی، تبدیلی کر دی کسی بھی وجہ سے، تو اس کا گناہ اس شخص کے اوپر ہوگا، اور لازمی بات ہے کہ جس کے کہنے پر کیا ہوگا تو اس شخص پر بھی اس کا گناہ ہوگا. پھر کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور علم والا ہے. یعنی کہ اگر تم نے وصیت تبدیل تو کر دی، لیکن اصل وصیت کیا تھی یہ اللہ نے سنی ہے اور اللہ کے علم میں ہے. تو تم جو ہے اگر کچھ بھی کر لو تو اصل وصیت اللہ کے جو ہے علم میں ہے کہ وہ کیا تھی، تو اس کا بہرحال گناہ ملے گا. اسم ایک طریقے سے حق تلفی کے بھی معنوں میں آتے ہیں. تو گناہ کے یعنی کہ تم نے جو وصیت میں تبدیلی کر کے حق تلفی کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو شدید گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا، تاہم اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ اس وصیت میں وصیت کرنے والے نے جانبداری کا مظاہرہ کیا. جنفن کہتے ہیں جانبداری کو، طرفداری کو، میلان کو، کہ اس نے کسی ایک پارٹی کی طرف جو ہے وصیت کا زیادہ حصہ رکھا ہے، تو او اسمن، اور اس طریقے سے یعنی کہ اسے یہ اندیشہ ہے کہ اس نے حق تلفی کی ہے، دوسرے پارٹی کی گناہ کمایا ہے، تو وصیت کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کروا دے. اصل اگر جو اس نے دیکھا یعنی کہ جس کو وصیت کی گئی تھی اس نے دیکھا کہ اندیشہ محسوس کیا، اسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری دکھائی ہے اور اس طریقے سے طرفداری دکھا کر گناہ کمایا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دو پارٹیوں کے درمیان اصلاح کروا دے، اپنی طرف سے کچھ بیچ میں نہ ڈالے، بس دو پارٹیوں کو بتائے کہ دیکھو ایک پارٹی کی طرف کچھ زیادہ پیسہ چلا گیا. جیسے کہ اگر دو بیٹے ہیں، ایک کو جو ہے 80,000 دے دیے گئے، دوسرے کو 10,000 دے دیے گئے، تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک بیٹے کو کچھ بہت زیادہ دے دیا گیا اور دوسرے بیٹے کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے. تو اس صورت میں وصیت کرنے والے کو یہ اختیار اللہ دے رہا ہے کہ تم ان کے درمیان اصلاح کروا دو، کہ 80,000 والوں کو کہو کہ بھائی دیکھو یہ ایک صحیح وصیت نہیں ہے، تمہیں 80,000 دے دیا گیا، دوسرے کو لٹکا چھوڑ دیا ہے، وہ بھی اس کا ہی بیٹا ہے جس کا تم بیٹے ہو، دونوں صلبی بھائی ہو، تم آپس میں تصفیہ کرو اور آپس میں یہ جو پیسے ہیں یہ انصاف کے ساتھ تقسیم کرو. تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کروا دے. تو اس صورت میں فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو ایسے تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو وصیت کو تقسیم کر رہا ہے، وصیت کے مطابق جس کو وصیت کی گئی ہے اور وہ وصیت کو اب تقسیم کر رہا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اس معاملے میں اگر تھوڑی بہت اس کے نادانستگی میں بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا، اگر کسی وصیت کو جس نے وصیت سنی اور وصیت تقسیم کر رہا ہے اس کو یہ اندیشہ ہوا وصیت کرنے والے کے حوالے سے کہ اس نے طرفداری دکھائی ہے، جنفن طرفداری دکھائی ہے، اور اسمن اور یا اس طریقے سے گناہ کمایا ہے، تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ دونوں کے درمیان اصلاح کروا دے، تو فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو وصیت تقسیم کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ اس کا تصفیہ جو ہے وصیت تقسیم کرنے والے کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک پارٹی مان نہیں رہا اور وہ اس پر بزے دے کہ نہیں بھائی اگر میرے وصیت میں 80,000 لکھی ہوئی تو آپ مجھے 80,000 دے، لیکن وصیت تقسیم کرنے والے کے پاس اختیار ہے کہ وہ وصیت کو روکے رکھے، تو اس صورت میں جس پارٹی کے پاس زیادہ پیسہ آیا ہے تو مجبوراً اس کو وہ جھکنا پڑے گا کسی تصفیے کی طرف، اور
اس طریقے سے جو ہے جو دوسری پارٹی جس کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر جو میں نے مثال دی 10,000 والے کا، تو اس صورت میں اس 10,000 والے کو مناسب حصہ مل جائے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے پاور ہوتی ہے وصیت تقسیم کرنے والے کے پاس۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ اللہ پے در پہ جو ہے شریعت کے حوالے سے احکامات بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے جو ہے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہو سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے قوموں میں بھی یہ روزے فرض تھے، تاکہ تم میں جو ہے اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے، رمضان جیسے ہی آتا ہے لوگوں میں مسجدوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، نمازوں اور نوافل میں جو ہے زیادہ لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں۔ تو یہ اس بات کا جو ہے اشارہ ہے کہ لوگوں کے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو رمضان ہے کہ روزے ہیں یہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ عیسائیوں پر بھی ہے اسی طرح جو ہے، وہ بھی اپنے کوئی روزوں کا جو ہے وہ دن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہودی بھی اب بھی جو ہے نا وہ روزے رکھتے ہیں۔ ان کے جو ہے نوعیت ذرا مختلف ہوتی ہے، لیکن مور و لیس وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسے نہیں کہ یعنی 12 مہینوں میں سے جو ہے 12 کے 12 مہینوں ہی تم نے روزے رکھنے، ایسا نہیں ہے۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کہ ایک مہینہ ہے، وہ مہینے 29 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ بھی اللہ نے تخفیف کی ہے، جس طرح پیچھے قصاص کے معاملے میں تخفیف کی ہے کہ فمن کان منکم مریضا، اس میں سے بھی اگر کوئی مریض ہو، رمضان کے مہینے آ گئے اور ان میں سے بھی اگر تم مریض ہو، او علی سفر، اور یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے روزے رہ گئے تو گنتی کے جو یہ روزے رہ گئے ان کو بعد کے دنوں میں پورے کر لو۔ اللہ نے یہ وہ ایک تخفیف کر دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو طاقت رکھتا ہو، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکے، فدیہ دے سکے، تو اس کے اوپر بدلے میں وہ فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلا کر، یعنی کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ حکم بعد کی آیت میں منسوخ ہو گیا ہے، تاہم ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ جو روزے نہیں رکھ سکتے اور ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ فدیہ دے سکے، تو وہ اب بھی جو ہے نا مسکین کو کھانا اگر کھلا سکتے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ وہ بوڑھے لوگ ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں جن کو کڈنی کا مسئلہ ہے یا دوسری وجوہات کی بنا پر وہ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تاہم جو روزے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے آگے کی آیتوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اب ضرور پورا کر لے۔ اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا، پس جو بھی کوئی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک مسکین کو ہم نے تمہیں جو ہے منیمم تمہیں کہا کہ تم ایک مسکین کو جو ہے کم از کم کھانا کھلا دو، لیکن اگر تم زیادہ بھی کرنا چاہو اپنی خوشی سے، اور یعنی کہ ایک سے زیادہ مسکین کو تم کھانا کھلانا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر اپنی خوشی سے تم اور بھلائی کا کام کرنا چاہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا، تاہم اگر تم ایک مسکین سے زیادہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو یہ بہتر ہے، یا تم نے مسکین کو کھانا کھلایا اور بعد کے دنوں میں اس روزے کو بھی پورا کر لیا تو یہ فہو خیر لہم، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، تاہم اگر تم روزہ پر فوکس کرو، روزہ پورا کر لو، روزہ رکھو، تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو۔
تو یہ روزے کے ایام چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اب روزے ہی چل رہے ہیں. تو اللہ اور اسی ذیل میں جو ہے اللہ نے یہ آیاتیں بھی جو ہے نازل کی ہے، جس کے میں نے ابھی تمہیں آپ کو ترجمہ اور تشریح کی ہے. تو آج جو ہم صرف 184 تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے 185 کے ساتھ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.